جمع کیے انہوں نے آپ کو دیے نہیں. دوسری بات یہ کہ انہوں نے ہمیں آزاد کینڈیڈیٹس کے نشانات الاٹ کیے 4 بجے, جبکہ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن 11 بجے آیا تھا. فارم 31 سے یہ کیسے پتا چل رہا ہے کہ 2 فائل کر سکتے ہیں, 3؟ اس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ کس نے کتنے فارم جمع کیے. فارم 31 دیکھیے یور آنر, وہ مجھے ٹائم دے دیں, میں کل تک آپ کو پرووائڈ کر دوں گا. ان کے پاس پڑے یہ دیکھیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک آپ نے انڈیپینڈنٹ کیا, یس, اور دوسرا ہم نے پی ٹی آئی کی جمع کیا. پی ٹی آئی کی نامینیشن فائل کی, اس کے ساتھ ابھی ٹکٹ تو نہیں تھا نا یور آنر. ٹکٹ آپ نامینیشن فارم اٹھا لیں, جو ٹکٹ ہوتا ہے, ایک منٹ یور آنر, یہ جو سرٹیفکیٹ ہے, سرٹیفکیٹ مین 66 کا جو سرٹیفکیٹ ہے دیٹ مینس ٹکٹ, اور ٹکٹ ہم جمع کرتے ہیں جس دن الاٹمنٹ آف سمبل ہوتا ہے 13 تاریخ کو. ساری پارٹیز ایسا کرتی ہے. یہ جو ڈاکومنٹ ہے اس میں نہ انڈیپینڈنٹ لکھا ہوا ہے نہ پی ٹی آئی لکھا ہوا ہے, تو اس کا مطلب تیسرا نہیں 2 لکھے تھے نا, 2 ایک ہم نے. ہاؤ ڈز اٹ ورک آؤٹ, مطلب یو آر سپوز ٹو کنٹیسٹ الیکشن 1 نامینیشن پیپر, تو 2 کا کیسے آگے کیسے چلتا ہے؟ نہیں, ایک کینڈیڈیٹ جو ہے اپ ٹو 4 نامینیشن پیپر فائل کر سکتا ہے. وہ سیکشن 60 دیکھیں. نہیں, ایک کانسٹیٹوئنسی کے لیے 4 فارم جمع. یس یور آنر, ایک کنسٹیچوئنسی کے لیے 4 جمع کرتے پروپوزر سیکنڈر. نہیں, وجہ کیا اس کی کہ 4 جمع کرتے ہیں؟ یور آنر, دس سپوز میرے پروپوزر سیکنڈر ہے, ایک نہ آئی تو میرا دوسرا ویلڈ ہو جائے گا, تیسرا ویلڈ ہو جائے گا, اپ ٹو 4 سیم پرائس. اس میں آپ یہ تو نہیں کر سکتے 4 مختلف پارٹیوں سے, یا نہیں 4 مختلف پارٹی سے نہیں ہوتا. یور آنر, میں عرض کرتا ہوں, ایک ہوتا ہے کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ, اس کے ساتھ دوسرا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے کورنگ کینڈیڈیٹ. میں اگر فائل کروں گا تو میں کہوں گا پی ٹی آئی, ساتھ لکھوں گا انڈیپینڈنٹ. سلمان راجہ فائل کرے گا, پی ٹی آئی بھی لکھ لے گا, انڈیپینڈنٹ لکھے گا. مجھے ٹکٹ مل جائے گا, تو اگر اس کو ٹکٹ نہیں ملا تو اس لیے وہ دونوں میں سے سودے ہوا. کورنگ کینڈیڈیٹ تو ایک پارٹی کا ہی ہوتا ہے, انڈیپینڈنٹ تو نہیں ہوتا. نہیں, انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا, لیکن کینڈیڈیٹ تو ایک ہی پارٹی کا ہوگا. 4 نے کیا, اگر کسی کا ریجیکٹ ہو گیا تو کسی کا فارم ایکسپٹ ہوگا. یور آنر, آپ یہ سیکشن 60 پڑھ لیتا ہوں, اس میں لکھا ہوا. ٹھیک ہے. بات جو کر رہے ہیں یور آنر کہ ہم نے سرٹیفکیٹ غلط ٹائم پہ دیے تھے. سرٹیفکیٹ ہم نے 4 بجے پہنچائے تھے 22 تاریخ کو. الیکشن کمیشن کا ڈیسیجن آیا تھا 9 بجے. اس طرح کریں, ریبٹل میں جب بات آئے گی تو آرام سے سمجھائیں, ایکسپلین کر دیں گے. بیچ میں آگے یہ بات, اس لیے ہم نے 2 دیے. یہ بات میں پھر آپ نے انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر دیا تو پھر انڈیپینڈنٹ پہ چلیں, اگر پی ٹی آئی کیا تو پی ٹی آئی. لیکن ایز اے میٹر آف لا جی تھرو ایسا ہوتا ہے. آپ صرف اس میں دیکھ لیں جو ہمیں پرووائڈ کیا اس میں نہ انڈیپینڈنٹ لکھا ہے نہ پی ٹی آئی لکھا ہے. انہوں نے زیادہ تر کنسیل کیا, آپ کو دیے نہیں. فار انسٹنس یور آنر, فار انسٹنس 22 تاریخ 29 تاریخ چھوڑ دیں, ابھی اگلا کون ہے رہے کون گیا. اب ایکسپلین نے جمع کیے, انہوں نے آپ کو دیے نہیں. دوسری بات یہ کہ انہوں نے ہمیں آزاد کینڈیڈیٹس کے نشانات الاٹ کیے 4 بجے, جبکہ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن 11 بجے آیا تھا. فارم 31 سے یہ کیسے پتا چل رہا ہے کہ 2 فائل کر سکتے ہیں, 3؟ اس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ کس نے کتنے فارم جمع کیے. فارم 31 دیکھیے یور آنر, وہ مجھے ٹائم دے دیں, میں کل تک آپ کو پرووائڈ کر دوں گا. ان کے پاس پڑے یہ دیکھیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک آپ نے انڈیپینڈنٹ کیا, یس, اور دوسرا ہم نے پی ٹی آئی کی جمع کیا. پی ٹی آئی کی نامینیشن فائل کی, اس کے ساتھ ابھی ٹکٹ تو نہیں تھا نا یور آنر. ٹکٹ آپ نامینیشن فارم اٹھا لیں, جو ٹکٹ ہوتا ہے, ایک منٹ یور آنر, یہ جو سرٹیفکیٹ ہے, سرٹیفکیٹ مین 66 کا جو سرٹیفکیٹ ہے دیٹ مینس ٹکٹ, اور ٹکٹ ہم جمع کرتے ہیں جس دن الاٹمنٹ آف سمبل ہوتا ہے 13 تاریخ کو. ساری پارٹیز ایسا کرتی ہے. یہ جو ڈاکومنٹ ہے اس میں نہ انڈیپینڈنٹ لکھا ہوا ہے نہ پی ٹی آئی لکھا ہوا ہے, تو اس کا مطلب تیسرا نہیں 2 لکھے تھے نا, 2 ایک ہم نے. ہاؤ ڈز اٹ ورک آؤٹ, مطلب یو آر سپوز ٹو کنٹیسٹ الیکشن 1 نامینیشن پیپر, تو 2 کا کیسے آگے کیسے چلتا ہے؟ نہیں, ایک کینڈیڈیٹ جو ہے اپ ٹو 4 نامینیشن پیپر فائل کر سکتا ہے. وہ سیکشن 60 دیکھیں. نہیں, ایک کانسٹیٹوئنسی کے لیے 4 فارم جمع. یس یور آنر, ایک کنسٹیچوئنسی کے لیے 4 جمع کرتے پروپوزر سیکنڈر. نہیں, وجہ کیا اس کی کہ 4 جمع کرتے ہیں؟ یور آنر, دس سپوز میرے پروپوزر سیکنڈر ہے, ایک نہ آئی تو میرا دوسرا ویلڈ ہو جائے گا, تیسرا ویلڈ ہو جائے گا, اپ ٹو 4 سیم پرائس. اس میں آپ یہ تو نہیں کر سکتے 4 مختلف پارٹیوں سے, یا نہیں 4 مختلف پارٹی سے نہیں ہوتا. یور آنر, میں عرض کرتا ہوں, ایک ہوتا ہے کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ, اس کے ساتھ دوسرا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے کورنگ کینڈیڈیٹ. میں اگر فائل کروں گا تو میں کہوں گا پی ٹی آئی, ساتھ لکھوں گا انڈیپینڈنٹ. سلمان راجہ فائل کرے گا, پی ٹی آئی بھی لکھ لے گا, انڈیپینڈنٹ لکھے گا. مجھے ٹکٹ مل جائے گا, تو اگر اس کو ٹکٹ نہیں ملا تو اس لیے وہ دونوں میں سے سودے ہوا. کورنگ کینڈیڈیٹ تو ایک پارٹی کا ہی ہوتا ہے, انڈیپینڈنٹ تو نہیں ہوتا. نہیں, انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا, لیکن کینڈیڈیٹ تو ایک ہی پارٹی کا ہوگا. 4 نے کیا, اگر کسی کا ریجیکٹ ہو گیا تو کسی کا فارم ایکسپٹ ہوگا. یور آنر, آپ یہ سیکشن 60 پڑھ لیتا ہوں, اس میں لکھا ہوا. ٹھیک ہے.
बात जो कर रहे हैं योराना कि हमने सर्टिफिकेट गलत टाइम पे दिए थे। सर्टिफिकेट हमने 4 बजे पहुंचाए थे 22 तारीख को। इलेक्शन कमीशन का डिसीजन आया था 9 बजे। इस तरह करें, रिबटल में जब बात आएगी तो आराम से समझाएं। एक्सप्लेन कर देंगे। बीच में आ गई ये बात ऑन द डे, इसलिए हमने दो दिए। ये बाद में फिर आप हमें इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया तो फिर इंडिपेंडेंट पे चलें। अगर पीटीआई किया तो लेकिन एज अ मैटर ऑफ लॉ थ्रू ऐसा होता है। आप सिर्फ इसमें देख लें जो हमें प्रोवाइड किया उसमें ना इंडिपेंडेंट लिखा है न पीटीआई लिखा। इन्होंने ज्यादातर कंसील किया, आपको दिए नहीं। फॉर इंस्टेंस योराना, फॉर इंस्टेंस 22 तारीख 29 तारीख छोड़ दें, अभी अगला कौन है रहे कौन गया? We'll explain. अब एक्सप्लेन ने जमा किए, इन्होंने आपको दिए नहीं। दूसरी बात ये कि इन्होंने हमें आजाद कैंडिडेट्स के निशानात अलॉट किए 4 बजे, जबकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन 11 बजे आया था। फॉर्म 31 से ये कैसे पता चल रहा है कि 2 फाइल कर सकते हैं, 3 उसके साथ लिखा होता है कि किसने कितने फॉर्म जमा किए। फॉर्म 31 देखे योराना, वो मुझे टाइम दे दे, मैं कल तक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इनके पास पड़े थे, ये देखिए। तो आप कह रहे हैं कि एक आपने इंडिपेंडेंट किया, यस, और दूसरा हमने पीटीआई की जमा किया। पीटीआई की नॉमिनेशन फाइल की, उसके साथ अभी टिकट तो नहीं था ना योराना। टिकट आप नॉमिनेशन फॉर्म उठा ले, जो टिकट होता है, एक मिनट योराना, ये जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट मीन 66 का जो सर्टिफिकेट है दैट मीन्स टिकट। और टिकट हम जमा करते हैं जिस दिन अलॉटमेंट आप सिंबल होता है 13 तारीख को। सारी पार्टीज ऐसा करती है। ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें ना इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है न पीटीआई लिखा हुआ है, तो इसका मतलब तीसरा फॉर्म है। नहीं, दो लिखे थे ना, दो एक हमने पीटीआई। हाउ डज इट वर्क आउट? मतलब यू आर सपोज्ड टू कंटेस्ट इलेक्शन 1 नॉमिनेशन पेपर, तो 2 का कैसे आगे कैसे चलता है? नहीं, एक कैंडिडेट जो है अप टू 4 नॉमिनेशन पेपर फाइल कर सकता है। वो कहाँ लिखा है? वो सेक्शन 60 देखिए। नहीं, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 4 फॉर्म जमा। यस योराना, एक कंस्टिट्यूएंसी के लिए 4 जमा करते प्रपोजर सेकेंडर। नहीं, वजह क्या उसकी कि 4 जमा करते हैं? योराना, दे सपोज मेरे प्रपोजर सेकेंडर है, एक ना आए तो मेरा दूसरा वैलिड हो जाएगा, तीसरा वैलिड हो जाएगा, अप टू 4 सेम प्राइस। उसमें आप ये तो नहीं कर सकते 4 मुख्तलिफ पार्टियों से या चाहे नहीं, 4 मुख्तलिफ पार्टी से नहीं होता योराना। मैं अर्ज करता हूँ। एक होता है कंटेस्टिंग कैंडिडेट, उसके साथ दूसरा कैंडिडेट होता है कवरिंग कैंडिडेट। मैं अगर फाइल करूंगा तो मैं कहूंगा पीटीआई, साथ लिखूंगा इंडिपेंडेंट। सलमान राजा फाइल करेगा, पीटीआई भी लिख लेगा, इंडिपेंडेंट लिखेगा, मुझे टिकट मिल जाएगा। तो अगर इसको टिकट नहीं मिला तो इसलिए वो दोनों में से कवरिंग कैंडिडेट तो एक पार्टी का ही होता है, इंडिपेंडेंट तो नहीं होता। नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं होता, लेकिन कैंडिडेट तो एक ही पार्टी का होगा। 4 ने किया, अगर किसी का रिजेक्ट हो गया तो किसी का फॉर्म एक्सेप्ट होगा। योराना, आप ये सेक्शन 60 पढ़ लेता हूँ, इसमें लिखा हुआ। ठीक है। बात जो कर रहे हैं योराना कि हमने सर्टिफिकेट गलत टाइम पे दिए थे। सर्टिफिकेट हमने 4 बजे पहुंचाए थे 22 तारीख को। इलेक्शन कमीशन का डिसीजन आया था 9 बजे। इस तरह करें, रिबटल में जब बात आएगी तो आराम से समझाएं। एक्सप्लेन कर देंगे। बीच में आ गई ये बात ऑन द डे, इसलिए हमने दो दिए। ये बाद में फिर आप हमें इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया तो फिर इंडिपेंडेंट पे चलें। अगर पीटीआई किया तो लेकिन एज अ मैटर ऑफ लॉ थ्रू ऐसा होता है। आप सिर्फ इसमें देख लें जो हमें प्रोवाइड किया उसमें ना इंडिपेंडेंट लिखा है न पीटीआई लिखा। इन्होंने ज्यादातर कंसील किया, आपको दिए नहीं। फॉर इंस्टेंस योराना, फॉर इंस्टेंस 22 तारीख 29 तारीख छोड़ दें, अभी अगला कौन है रहे कौन गया? We'll explain. अब एक्सप्लेन